امام العصر حضرت مولانا انور شاہ رحمہ اللہ بہت بیمار تھے اور لوگ آتے تھے حضرت دم کر کے دے دعا کرے، تو آہستہ سے اپنے شاگرد مولانا ادریس میرٹھی ہمارے استاد سے کہتے مولوی صاحب دم کرو، اس کے لیے دعا بھی کر دو۔ تو مولانا ادریس میرٹھی رو پڑے، انہوں نے کہا حضرت ہم کون کدو کریلا ہے، دنیا آپ کو بحر العلوم و امام العصر کہہ رہی ہے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن میں بیمار ہوں، نماز بستر پہ پڑھتا ہوں۔ بیمار آدمی کے اقوال اور دعا بھی کمزور ہو گئے، تواضع عبدیت، عاجزی، اللہ اکبر۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے۔ قوی مومن کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، تمام سنتیں ادا کرتا ہے، اوابین اور چاشت اور اشراق اور قیام اللیل اور تہجد اور حاجات اور استخارے اور سعادت اور سب نمازیں پڑھتا ہے۔ ایک ضعیف مومن فرضوں پہ اکتفا کر رہا ہے، بس چھٹی ہو گئی۔ قوی کا مطلب یہ نہیں کہ بہت بڑا ڈرام بندہ ہوا ہو، وہ تو بیمار ہے۔ قوی کے معنی قوت ایمان، اور قوت ایمان کی شوکت طاعات ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی تذکرہ ہوا نا کہ خواجگان فرید الدین گن شکر نے 4 اسماء پڑھ لیے اور 4 اور الفاظ فوراً بیمار ٹھیک ہو گئے، تو ان کی عبادات دیکھے، کہتے ہیں حضرت کی عمر 89 سال تھی، 89 سال۔ فرمایا ہو سکتا ہے آج رات کو چاند ہو جائے، میرے ساتھ کوئی تراویح پڑھے گا؟ سب مریدوں نے کہا جی حضرت ہم سب ہیں نا، کہا بہت اچھا۔ رات کو تراویح کے لیے حضرت آگے ہو گئے، تو پہلی رکعت میں ایک قرآن مکمل کر کے دوسرے قرآن کے 19 پارے پڑھ لیے، رکوع کر لیا، اور پھر بقیہ 19 رکعت میں دوسرا ختم ہو گیا۔ اگلی رات کوئی نہیں آیا، سب بھاگ گئے۔ یہ تھے اولیاء، یہ تھے کاملین جن پر آسمان و زمین فخر کرتے ہیں۔ آسان کام نہیں ہے، عبادات اور طاعات کے ذریعے ہی اللہ بندے پر رحم و احسان فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں اصح حدیث موجود ہے قدسی، وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، فرضوں کے بعد سب سے زیادہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے نوافل پڑھنے سے۔ اتنے نوافل پڑھتا ہے، اتنا شوق سے پڑھتا ہے کہ اکون سمعہ یسمع بی وبصرہ یبصر بی، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، مجھ سے چلتا ہے۔ سارے اعضاء مشیت الہی میں چلتے ہیں۔ پھر فرمایا لئن سألنی لأعیذنہ، اگر وہ لئن سألنی لأعطینہ، وہ کچھ مانگے تو ضرور دوں گا، وہ پناہ مانگے تو بچا کے رکھوں گا۔ اور پھر فرمایا ومن عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اور جو شخص میرے ولی سے دشمنی کر لے، اس کی اہانت کر لے، میری طرف سے اس کو جنگ کا اعلان۔ یہ پاکستان میں ایک خاندان گزرا ہے غزنویوں کا، ان کے بڑے کبار علماء، حفاظ، محدثین و فقہاء تھے۔ بعد میں کچھ لوگ ان میں داؤد غزنوی وغیرہ یہ غیر مقلد ہو گئے، اور وہ بھی علماء تھے، بڑے باصفا نیک لوگ تھے۔ تو اس خاندان میں ایک شخص پیدا ہوا، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں نہایت نازیبا کلمات استعمال کرتا تھا۔ کبھی کہتا جب سے ابو حنیفہ آیا ہے امت تسنس ہو گیا، جب سے کبھی کہتا فقہ حنفی قرآن و سنت کے خلاف بغاوت ہے، کبھی کہتا فقہ حنفی کی کتابیں جلانا ضروری ہے۔ آج کل ہندوستان میں ایک ان کا لقمان سلفی ہے، اس نے بھی بہت نامناسب باتیں کہی ہیں۔ تو داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک غیر مقلد گیا، کہا امام صاحب کے بارے میں ہمارا امام یہ کہتا رہتا ہے،
تو داؤد غزنوی نے کہا دیکھو امام ابو حنیفہ سے ہمیں فقہ میں اختلاف ہے، لیکن امام صاحب باعمل اور باکردار بزرگ تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے ان کی شان میں ایسے کلمات ٹھیک نہیں۔ پھر کبھی جا کے کہا، ایک دن ان کے منہ سے نکلا کہ اگر یہ توبہ نہ کرے نا تو اس کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ یہ خطیب بے باک گستاخ۔ کچھ مدت گزری، مرزا غلام احمد نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ خطیب صاحب بھی ساتھ ہو گئے، اور پھر کچھ قوم سے لڑائی جھگڑے فساد، آخرکار مر گیا، مرزا ہی مر گیا۔ تو وہ غیر مقلد جس نے پہلے پوچھا تھا وہ داؤد غزنوی رحمہ اللہ کے پاس گیا اور اس سے کہا حضرت غیب کا علم تو اللہ کو ہے، یہ آپ نے کیسے کہا تھا کہ اس کا ایمان سلب ہو؟ تو سلب ہو گیا اور مر گیا۔ تو داؤد غزنوی مرحوم نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے امام رشد و ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، اور وہ تابعی اور تبع تابعی جیسے بزرگ ہے، دنیا کے بہت سارے مسلمان ان کے اجتہاد اور قیاس پر عمل کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ جب بھی آپ نے کہا کہ یہ خطیب ان کے بارے میں بے باک ہے تو مجھے یہی حدیث بخاری کی کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کو ستائے میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے اس کو۔ ایک ملک جب کسی ملک پر حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے ایٹمی پلانٹ کو نشانہ بناتا ہے تاکہ وہ نہتہ ہو جائے، ان کی طاقت ختم ہو جائے۔ مومن کے پاس سب سے بڑی طاقت ایمان ہے، اور اللہ فرماتے میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے تو اللہ اس کا ایمان نہیں چھوڑے گا۔ استغفر اللہ۔ سورۃ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے۔ اللہ تعالی سے مانگنے کا بھی یہ بہترین طریقہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب دعا مانگے تو پہلے کہے الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم لک الحمد۔ یہ نہیں ہے کہ دعا مانگ رہے اللہم صلی علی محمد، جیسے اس زمانے کے مبتدئین، خود ہمارے اپنے مبتدئین نے یہ حرکت شروع کی ہوئی۔